أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجزوز فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص صدق الله العظيم. ان فی ذلک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ، بلا شبہ اس طرح کے اوپر والے واقعات میں عبرت ہے ایسے لوگوں کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈر رکھتے ہیں۔ آخرت کا عذاب کہ وہاں ایک ایسا دن ہوگا مجموع جس میں سب کو جمع کیا جائے گا، لہ الناس لوگوں کے لیے ہوگا، وذالک یوم مشہود اور اس دن میں سب کو اللہ کے سامنے حاضر کیا جائے گا۔ وما نؤخرہ الا لاجل معدود، ہم اس دن کو مؤخر کرتے رہتے ہیں اس لیے کہ اس دن کے آنے کا وقت مخصوص ہے۔ یوم یأتی لا تکلم نفس الا باذنہ، یہ ایسا دن ہوگا جب یہ دن آئے گا اس میدان حشر والے دن میں کوئی نفس بات نہیں کر سکے گا مگر اللہ کی اجازت کے ساتھ، جس کو اللہ اجازت دیں گے وہ بات کر سکے گا۔ فمنہم شقی و سعید، بہرحال لوگوں میں سے بعض لوگ بدبخت ہیں اور بعض نیک بخت ہیں۔ بہرحال وہ لوگ جو بدبخت ہیں وہ جہنم میں ہوں گے، ان کے لیے وہاں پر چیخ و پکار ہوگی، ہمیشہ اس میں رہیں گے جب تک زمین و آسمان ہوگا، الا ما شاء ربک، مگر وہ کچھ جو آپ کے رب نے چاہا وہ ہوگا، بلا شبہ آپ کا رب کرنے والا ہے جو چاہتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ، بہرحال وہ لوگ جو نیک بخت ہیں وہ جنت میں ہوں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے جب تک کہ زمین و آسمان ہوگا، وہ مگر وہ کچھ جو آپ کا رب چاہے گا۔ یہ ایسی مہربانی اور عطا ہے جو نہ ختم ہونے والی ہے۔ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ، اے نبی آپ ان لوگوں کے ان نظریوں کے بارے میں شک نہ کریں کہ جو یہ عبادت کرتے ہیں یا جن کے یہ آباء و اجداد اس سے پہلے یہ عبادت کرتے رہتے تھے، ان کے بارے میں جو ہمارا فیصلہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ، کہ ہم ان کو ان کے کرتوتوں کا بغیر کم کیے پورا پورا بدلہ دیں گے۔ اس سے پہلے بات ہو رہی تھی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی، موسیٰ علیہ السلام کی، دیگر اور اقوام کی، اور ان قوموں میں بعض قوموں پر عذاب بھی آیا۔ اس کو قرآن مجید نے بتایا ہے کہ وہ جو عذاب ہم نے پہلی قوموں کے ذکر کیے ہیں، ان فی ذلک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ، پہلی قوموں کے ان کے اعمال ذکر ہوئے کہ یہ برے اعمال تھے اور اس وجہ سے ان کے اوپر عذاب آیا۔ یہ عذاب کا ذکر ان قوموں کا اس لیے کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے یہ عبرت بن جائے، نصیحت کا سبق ہو کہ ایسی غلطیاں نہیں کرنی چاہیے۔ فرمایا کہ یہ عذاب کی جو باتیں ہیں پہلی قوموں کی، یہ بھی عبرت اس شخص کے لیے بنتے ہیں من خاف عذاب الآخرہ، جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے جو شخص، اس کے لیے پھر اس طرح کے واقعات عبرت بنتے ہیں۔ جو آخرت کے منکر ہو، آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہی نہیں ہے، تو اس طرح کے جتنے بھی واقعات سنا دیں اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایمان والوں کے لیے فائدہ ہے جو آخرت کے حساب و کتاب کی امید رکھتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں، تو ایسے واقعات ان کے لیے عبرت بنتے ہیں کہ ایسی غلطیاں نہیں ہونی چاہیے، اور اگر ہو تو اللہ سے توبہ اور استغفار کی جائے، معافی مانگی جائے، ناراضی ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ وہ دن عذاب والا، ذالک یوم مجموع، اس دن سب کو جمع کیا جائے گا، لہ الناس، کہ اللہ کے سامنے سارے لوگ ہوں گے، جن ہوں گے، سب چیزیں ہوں گی۔ ذالک یوم مشہود، یہ وہ دن ہے جس میں حاضر کیا جائے گا، مراد اس سے کہ حاضری حساب کی حاضری ہے۔
یہ قیامت کا دن ہے، اور قیامت ہمارے علم میں ہے کب آئے گی، ما نؤخرہ الا لاجل معدود، بس جو مؤخر ہوتی جا رہی ہے تو وہ مؤخر ہو رہی ہے، اپنے اس مخصوص گھڑی تک جا رہی ہے، وہ معین گھڑی، وہ معین ٹائم جیسے آ جائے گا تو قیامت آ جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انا والساعۃ کہاتین، آپ نے شہادت کی انگلی اور اس کے ساتھ بڑی والی انگلی کو مجمع کی طرف اشارہ کر کے یوں فرمایا کہ انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت یوں بھیجے گئے ہیں، بس تھوڑا سا فرق ہے۔ تو جو اعمال اچھے ہوتے رہیں گے تو قیامت تھوڑی دیر میں آئے گی، جیسے لوگوں میں بدعمالیاں جلدی آ جائیں گی، قیامت جلدی آئے گی۔ یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ، قیامت کے منظر میں ہر شخص اپنی فکر میں ہوگا، پریشان ہوگا کہ وہ کسی سے کوئی بات نہیں کر سکے گا، مگر یہ کہ جب کوئی بات کرے گا تو اللہ تعالیٰ جب اجازت دیں گے، جیسے حدیث میں آتا ہے فرشتوں کو اجازت ہوگی، انبیاء کو، شہداء کو اور نیک لوگوں کو اجازت ہوگی، دوسروں کے لیے سفارش کرنے کی اجازت ہوگی، یا اللہ تعالیٰ کچھ سوال و جواب بھی بعض سے کریں گے تو پھر اس وقت بولنے کی اجازت ہوگی اللہ بإذنہ۔ فمنہم شقی و سعید، ان میں بعض لوگ جو قیامت کے میدان میں حاضر ہوں گے، بعض نیک بخت ہوں گے، بعض بدبخت ہوں گے۔ علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ ان آیات کی روشنی میں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں ایمان والے لوگوں کا ذکر ہے، کہ ایمان والے بھی تو بعض نیک بخت ہیں، یعنی ان کی نیکیاں زیادہ ہیں تو وہ اللہ کے ہاں فوراً رضا حاصل کر لیں گے، جنت حاصل ہو جائے گی ان کے لیے۔ لیکن ایمان والوں میں بھی بعض جن کی نیکیاں کمزور ہوں گی یا مال برے زیادہ ہوں گے تو وہ بدبخت ہیں۔ اس کی وجہ اگلی آیت میں بتاتا ہوں کہ اس میں ایمان والے ہی نیک بخت اور بدبخت کیوں مراد ہیں۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 5 علامتیں ہیں نیک بختی کی، جس شخص میں یہ 5 علامتیں ہوں تو وہ نیک بخت ہے۔ پہلی علامت تو یہ ہے ایمان کے بعد کہ اس کا دل نرم ہوگا، کہ حق کو قبول کرنے میں وہ کوئی اس کے اندر تکبر نہیں ہوگا، اور دوسری بات اس میں کہ خوف خدا سے اس کو رونا آئے گا، ڈر لگا رہے گا کہ اللہ کے ہاں یہ سب چیزوں کی پوچھ ہوگی، اور تیسری بات یہ ہے کہ آرزوئیں اس کی دنیاوی لحاظ سے کم ہوں گی، بہت لمبی لمبی آرزوئیں بنا کے نہیں بیٹھا ہوا، بس جو زندگی ایک عزت کے ساتھ گزر رہی ہے اس پر وہ قناعت کرتا ہے۔ نمبر 4 کہ دنیا سے اس کو اتنی محبت نہیں ہوگی کہ وہ محبت دنیا کی ایسی ہو کہ اس کے نماز، روزے، حقوق اللہ، حقوق العباد کے لیے ہی رکاوٹ بن جائے، یہ دنیا کی محبت مضر ہے۔ اور 5ویں اس کی کہ اپنے گناہ اس کو جب یاد آتے ہیں تو اسے شرمندگی ہوتی ہے، توبہ اور استغفار کرتا ہے۔ یہ 5 چیزیں نیک بختی کی دلیل ہیں، اور 5 ہی اس کے جو برعکس ہیں وہ بدبختی کی دلیل ہیں، کہ دل سخت ہوگا، اللہ سے وہ نہیں ڈر رہا ہوگا، امیدیں آرزوئیں بہت لمبی لمبی ہوں گی، اور چوتھی یہ کہ دنیا سے محبت ہوگی، اور 5ویں اسے اپنے گناہوں پر کوئی شرمندگی ندامت نہیں، بس گناہ کرتا جا رہا ہے کرتا جا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ میدان حشر میں جو لوگ حاضر ہوں گے فمنہم شقی و سعید، ان میں سے بعض بدبخت اور بعض نیک بخت ہوں گے۔ فاما الذین شقوا ففی النار لهم فیہا زفیر و شہیق، بہرحال وہ لوگ کہ جو بدبخت ہیں ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اور اس میں وہ بہت اونچی اونچی چیخیں لگائیں گے۔ زفیر بھی چیخ کو کہتے ہیں اور شہیق بھی چیخ کو کہتے ہیں، بری بری اونچی آوازیں لگائیں گے۔ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، یہ جو جہنم میں ڈالے گئے یہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے جب تک زمین و آسمان رہے گا، مگر یہ کہ جو آپ کے رب نے چاہا، بلا شبہ آپ کا رب کرے گا وہ کچھ جو ارادہ اس کا ہے۔ یہاں پر اس عید سے علماء تفسیر لکھتے ہیں کہ یہ گنہگار مومنین کے بارے میں بات ہے، کیونکہ کافروں کو جو جہنم میں ڈالا جائے گا تو ان کو نکالنے کی کوئی شکل نہیں ہے، بس وہ دائمی جہنم میں ہوں گے۔ جہاں کفار کی جہنم میں داخلے کا ذکر ہے تو وہاں پر قرآن مجید نے ابدا کا لفظ ذکر کیا ہے کہ وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اس میں نکلنے کی کوئی شکل نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر جو قرآن مجید نے کہا کہ ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، ابدا کا لفظ نہیں ہے، جب تک زمین و آسمان رہے گا تو اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، مگر یہ کہ آپ کے رب نے جو چاہا، یعنی آگے استثناء آ گیا
کہ آپ کے رب کی چاہت اس میں یہ بھی ہوگی کہ ان جہنمیوں کو جہنم سے نکال دیں گے، تو کافروں کو تو جہنم سے نہیں نکالا جائے گا، گنہگار مومنین جن کے گویا کے گناہوں کو سزا ان کو ملنی ہے تو انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا، اور پھر اس صفائی ستھرائی کے بعد پھر ان کو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈالا جائے گا، الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جنت البقیع میں ایک جنازہ پڑھایا، اور جنازے قبر میں کچھ تاخیر تھی، تو ہم سارے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت البقیع میں جمع تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، قبر میں کوئی تاخیر تھی کہ آپ بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد ایک چھڑی سی ایسے چھوٹا سے لکڑی کی جو شاخ سی لی اور بیٹھ گئے اور سوچنے لگ گئے، اور یوں لکیریں جو ہے زمین کے اوپر جیسے بندہ سوچنے لگ جاتا ہے تو لکیریں لگانے لگ جاتا ہے وغیرہ، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے شروع سے ہی لوگوں کے لیے نیک بختی اور بدبختی لکھ دی ہے کہ فلانی جماعت نیک بخت ہوگی جنتی ہے، فلانی بدبخت یہ جہنمی ہے، یہ اللہ نے لکھ دی ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اگر اللہ پاک نے نیک بختوں کے لیے پہلے سے ہی لکھ دیا ہے کہ یہ نیک بخت ہیں اور جنتی ہیں، اور بدبختوں کے لیے پہلے سے لکھ دیا ہے کہ یہ بدبختی ہے اور جہنمی ہیں، تو پھر انسان کو اعمال کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ وہ تو پہلے سے ہی لکھا جا چکا ہے کہ فلانے جنتی ہیں فلانے جہنمی ہیں، تو اعمال کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ جواب جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو لکھا تو پہلے جا چکا ہے، لیکن جن کو اچھے اعمال کی توفیق ہوگی وہ سمجھ لیں کہ ان کے لیے نیک بختی لکھی جا چکی ہے، اور جو برے اعمال کی طرف جا رہے ہیں وہ سمجھ لیں کہ ان کے لیے بدبختی لکھی جا چکی ہے۔ لہذا اب خود بخود آپ سوچتے جائیں، اپنی نیک بختی اور اپنی بدبختی اپنے قبضے میں ہے۔ جو شخص اچھے اعمال بجا لا رہا ہے تو وہ سمجھ لے کہ اس کے لیے نیک بختی ہے، جو برے اعمال کر رہا ہے تو اس کو اوپر کوئی پابندی تو نہیں ہے، وہ برے اعمال سے توبہ کرے، اس پر کوئی سختی تو نہیں ہے، کوئی جبر تو نہیں ہے کہ اس نے برائی ہی کرنی ہے، وہ اپنے برے اعمال سے توبہ کرے اور نیک کام کی طرف لگ جائے تو اس کے لیے نیک بختی لکھی ہوئی ہے۔ یہ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ میں آپ نے فرمایا زمین و آسمان تو میدان حشر میں ہوں گے ہی نہیں، تو یہ کیسا بتایا جا رہا ہے کہ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، کہ یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ آخرت میں تو زمین و آسمان یہ تو ختم ہو چکے ہوں گے۔ قرآن مجید نے بتایا اذا الشمس کورت وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ یا اذا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ، یہ آسمان ختم، یہ زمین ختم، یہ سارے سمندر وغیرہ ختم۔ تو یہاں کیسے کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جنت میں رہیں گے جب تک زمین و آسمان رہے گا؟ جہنم میں ڈالا جائے گا جب تک زمین و آسمان رہے گا؟ زمین و آسمان تو ختم ہو چکا ہے۔ جواب اس کا قرآن مجید نے 14ویں پارے میں ذکر کیا ہے، فرمایا ہے کہ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، کہ آخرت میں زمین و آسمان نئی لائی جائے گی۔ یہ زمین و آسمان دنیا والی تو ختم کر دی جائے گی، لیکن جب آخرت میں حساب و کتاب ہوگا اور جنت دوزخ کا فیصلہ ہوگا تو زمین و آسمان نئی لائی جائے گی، اور پھر اس کے بعد یہ اس کا ذکر ہے۔ بعض رات مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ زمین و آسمان کا ذکر ایک عربی محاورہ ہے کہ طول مدت کی طرف اشارہ ہے، کہ یہ لوگ بس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں ہیں یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہے۔ جن بعض مفسرین کا ان آیات میں یہ کہنا ہے کہ یہاں جنتی اور جہنمی کا جو ذکر ہے یہ ایمان والے اور کفار کا ذکر ہے۔ تو ایمان والوں کے لیے جو فرمایا کہ ہمیشہ ہمیشہ زمین و آسمان جب تک رہے گا یہ جنت میں رہیں گے، مراد یہ ہے کہ ابداً ابدا جنت میں ایمان والے رہیں گے۔ یہ زمین و آسمان کا ذکر مدت کی طوالت کی طرف، لامتناہی مدت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ذکر کیا ہے، اور یہاں اوپر ایمان والوں کے گنہگار ایمان کا ذکر نہیں ہے، یہ کفار کا ہی ذکر ہے۔ اور زمین و آسمان کی جو بات کہی کہ کفار کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا، زمین و آسمان کا ذکر ایک عربی محاورے کے لحاظ سے ذکر کیا ہے، جیسے کہ یوں کہتا ہے کہ جب تک زمین آسمان رہے گا تو یوں اس طرح ہے۔ فرمایا ہے نبی، یہ جو جنتیوں کو نعمت ملے گی ان نعمتوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی اور نہ کبھی ختم ہوگی، عطاء غیر مجذوب۔ اور یہ لوگ جو بت پرستی کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، ان کو بھی ان کے اعمال بد کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ سمجھ نصیب۔